بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته ونائبه الخاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بل أنت الصلوات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان محترم، خالق لم یزل ولا یزال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کا آنا اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے جو مومن مومنات حج و زیارات کے متمنی ہیں اللہ ان کے تمنا پوری فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے جو بھی مومن مومنات بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے.
محمد و آل محمد کے صدقے جس جگہ بھی، جہاں بھی، جس ملک میں بھی، جس زمین کے ٹکڑے پہ بھی ذکر حسین ہو رہا ہو، اللہ ان عزاداروں کو بڑی حیاتی عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے جو بھی حج و زیارات کے متمنی ہیں، اللہ ان کی تمنا پوری فرمائے، اور آخر میں ہمارے وقت کے حجت کی ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے قدموں کے نیچے شہادت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ گرمی بہت شدید ہے، بس اس عبادت کو عبادت ہی سمجھ کر ہم یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اس فرش عزا پہ آپ لوگ آئے ہیں۔ اس گھڑی کو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ گھڑی فضول ہی جائے گی، یہ وقت فضول ہی جائے گا، بلکہ اس فرش میں بیٹھ کر دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دنیا میں جس جگہ بھی عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرش کو بچھاتے ہیں، اس فرش کو بچھانے کا ایک ہی غرض ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم اس فرش کو بچھانے کی وجہ کیا ہے، یا اس فرش کے بچھانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس فرش کے بچھانے کا مقصد اور ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس فرمان کے مصداق ہم آج بننے بیٹھے ہیں کہ مثل حسین علیہ السلام کا یہ ذکر برپا کر کے ہم یہ دنیا والوں کو بتلا دیتے ہیں کہ ہم حسینی آج بھی زندہ ہیں، اور یزیدی کل بھی مرد آباد تھا اور یزیدی آج بھی مرد آباد ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ تو ہمارے اس دنیا میں مذہب کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہت ساری تنقیدیں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی نمازیں ایسی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سبیلیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ذکر ایسا کرتے ہیں، یہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ اپنے سینوں پہ مارتے، یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ ہم پیٹتے اپنے سینوں کو ہیں، تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے؟ یہ اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں ہمارے اوپر، اور مذہب کے اوپر بھی ہمارے اوپر اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہوتی، کہ آپ نے بھی تراویح نماز ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے بھی فلاں چیزیں ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے صبح کی اذان الگ دی ہوئی ہوتی ہے، صبح کی اذان الگ ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے، اور دوپہر کی اذان الگ ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی تو اذان ہی ایک نہیں ہے، ہماری جو اذان ایک ہی ہے وہ بھی علی ولی اللہ والی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیں، یہ ہمارے مذہب پر بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو جواب دینے کے لیے حاضر ہیں کہ مذہب دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے یا کون سا مذہب کامیاب ہے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد یہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے،
73 فرقے ہوں گے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ 73 فرقوں میں سے دیکھنا اب یہ ہے کہ کون سا فرقہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ نے بتایا بھی تھا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور ایک ہی فرقہ کامیاب ہے۔ آئیں دنیا والوں سے ہم پوچھتے ہیں، تم اپنے مذہب کی سرٹیفکیٹ دکھاؤ یا تم اپنے مذہب کی سند دکھاؤ، یا ہم آئیں یا ہم آپ کو اپنے مذہب کی سند دکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول مذہب شیعہ کے لیے فرمایا ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، ارے جس کے مذہب کی سرٹیفکیٹ خدا اللہ کا نبی دے رہا ہو کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو تم بھی دکھاؤ کوئی ایسی سرٹیفکیٹ جس میں رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہو۔ محمد و آل محمد سے برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ آل محمد۔ دیکھیں تو ان کے بہت سارے اعتراضات ہمارے مذہب پر اور ان فرش اعضاء پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ، اور ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے مذہب پر اعتراضات کیا، ہمارے جلوسوں میں بم دھماکے کیے جاتے ہیں اور شیعت کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے دماغوں میں، اپنے عقل کے، اپنے شعور میں یہ سوچتے ہیں کہ بس ان کے مجالس میں جا کر بم دھماکے کر دیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے جلوسوں میں ہم بم دھماکے کر دیں گے ختم ہو جائیں گے، ان کو مار دیں گے یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ہم علی ابن ابی طالب کو بتا دیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کے پیشوا ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں، جب علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں، تو اس خانہ کعبہ میں ایک شگاف ہوا تھا دیوار میں۔ اس شگاف کو بند کرنے کے لیے یا اس شگاف کو ختم کرنے کے لیے دنیا والوں نے بڑی سازشیں کی ہیں۔ اس شگاف کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں کی، بڑے بڑے انجینئر منگوائے گئے کہ یہ بڑے بڑے دشمن علی تھے جو کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ شگاف کسی طرح ختم ہو جائے۔ میں ان کو بتاؤں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آنا تھا اس خانہ کعبہ میں، یہ شگاف کو دنیا والوں نے نہیں بنایا تھا کہ تم بند کرنے لگے ہو یا تم ختم کرنے لگے ہو۔ اسی طرح ہی ہم ان کو بتا دیں کہ جب منافقوں سے، جب دشمن علی سے ایک علی ابن ابی طالب کا یہ شگاف ختم نہیں ہو سکتا تو ان علی ابن ابی طالب کے شیعہ کو کیسے ختم کر دیں گے؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو عزاداران امام حسین علیہ السلام ہمارے مذہب کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازشیں کی گئی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی پھر گریا ہوا تھا، یہ بڑی طویل روایت ہے۔ رسول خدا سے بی بی نے پوچھا تھا اپنی بیٹی کو، جب یہ بتایا تھا کہ تیرا بیٹا تنہا بچ جائے گا اور اس کو پیاسا ذبح کیا جائے گا، یہ بڑی روایت طویل ہے، اس میں بس ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا تنہا رہ جائے گا۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ارشاد کیا تھا، فرمایا تھا کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلق قوما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو یجددون العذاب جیلا بعد جیل۔ اب ہم ان کو جواب دیتے ہیں جو تم ہمارے مجلسوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کا رسول پہلے ہی بتا گیا ہے کہ اللہ ایسی قوم بنائے گا
جو محمد جو حسین علیہ السلام کا فرش بچھاتی رہے گی اور یہ نسل در نسل قائم رہے گا اور دنیا والوں کی یہ سازشیں ناکام رہتی جائیں گی۔ جو یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم حسینیت کو ختم کر دیں گے، ارے ان کو کیا پتا کہ ہم حسینیت والے ہیں۔ ہم جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے، ان کے اصحاب جب موجود تھے اتنے، تو ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بھی بجھا دیا تھا کہ جس کو جانا ہے چلے جائے۔ وہ جب نہیں گئے، ان کو موت سے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے اصحاب حسین علیہ السلام سے کہ جتنا بھی ہمیں ستایا جائے، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ہمارے ٹکڑوں کو پھر خاک میں اڑا دیا جائے۔ جس طرح میثم کہہ رہا تھا کہ میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان ٹکڑوں کو پھر ہوا میں اڑا دیا جائے، میرے جسم سے علی علی کی صدا آئے گی۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے ٹکڑوں ہمارے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہمارے ٹکڑوں سے بھی حسین حسین کی صدا آئے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے لا ریب بے عیب کتاب میں فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ کا فضل سے، جس کو اللہ کا فضل عطا کیا گیا ہو یا جن کو فضیلتیں اللہ نے دی ہوں، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان سے؟ اب یہ آیت، اس آیت کے ذیل میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتا ہے ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، ارے جس کے دل میں حسد ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا اس کا ایمان وہ حسد کھا لے گا۔ کس طرح حسد کھا لے گا؟ جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں نے اور بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے تحقیق اللہ اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ اب آئیں، ایک ایسا مورد ہے اس آیت میں، یا اس آیت میں کیا فضیلت ہے یا کیا چیز بیان کی گئی ہے، کیا نقطہ بیان کیا گیا ہے، ہم وہ نقطہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ آیا حضرت محمد مصطفیٰ کی کوئی خاص فضیلت ہے حضرت آدم علیہ السلام پر؟ آئیں دیکھتے ہیں قرآن کی طرف۔ اسی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور ملائکہ اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو، ٹھیک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد یہ کہا تھا ملائکہ سے کہ جب میں اس کو بنا لوں تو پھر تم سارے ملائکہ اس کو سجدہ کرنا، تم سارے ملائکہ اس کو سجدہ کرنا۔
جب یہ حکم اس ملائکہ کو تھا تو یہ اعزاز تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ اس کو سجدہ کروایا تھا ملائکہ سے، اور وہ سجدے کا حکم بھی وہ فقط اس وقت تھا، انہی ملائکوں کو تھا، اور خود اس میں اللہ تبارک و تعالی شامل نہیں تھا۔ لیکن عظیم شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ درود اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محمد مصطفیٰ کے اس فعل میں شامل ہے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کی فضیلت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کے اس فعل میں، سجدے والے فعل میں اللہ شامل نہیں تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کے اس فعل میں اللہ خود شامل ہے۔ محمد صلوات۔ تو اللہ خود اس فعل میں شامل ہے۔ دوسرا اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں درود و سلام میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجیں اور بھیجتے رہیں۔ ایک دوسرا اس میں لفظ نہیں کیا ہوا ہے، نہ بھی حضرات بیٹھے یہاں پہ طلاب کا مجمع مولوی حضرات بیٹھے ہیں، تو اس میں آیت میں لفظ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایسے نہیں کہا صلو علیہ یا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یصلون علی النبی استعمال کیا ہے۔ یصلو ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع دلالت کرتا ہے استمرار پر۔ اللہ یہ تا قیامت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا اور ختم ہو گیا، اور اس میں اللہ شریک نہیں تھا، لیکن عظمت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ شامل ہے محمد و آل محمد کے درود میں، اور یہ تا قیامت باقی رہتا ہے صلوات کا مرتبہ۔ بس عزادارو، یہ پہلی محرم کا دن ہے۔ پہلی محرم کے دن امام سے کسی نے پوچھا کہ ان المیت یجلسون له بنیاحۃ والماتم والعزاء بعد موته او قتله، کہ میت کے لیے مجلس برپا کی جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد یا اس کے قتل ہو جانے کے بعد۔ تو وہ سوال کرتا ہے امام سے، جبن رسول اللہ انا اراکم وشیعتکم یجلسون للحسین من اول شہر محرم۔ تو امام علیہ السلام اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے شخص، یا اذا حل حلال المحرم نشرت الملائکۃ صوب الحسین وهو محرق بضرب السيوف وملطف بالدماء فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی چاند محرم کا ہو جاتا ہے تو ایک کپڑا حسین کا آسمان میں پھیلا دیا جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ ایک قمیص، ایک کرتا امام حسین کا پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس کپڑے میں، اس کپڑے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ مخرق بضرب السیوف، وہ قمیص امام حسین کی وہ اس تلواروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک خون میں تر ہوئی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ اس قمیص کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے، اس لیے ہم اول محرم سے مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام پہلی محرم میں
مجھے مصائب سیدہ محمد الزہرا کا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں اس مظلومہ کو، اس مظلومہ کے چند مصائب ذکر کرے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت پیش کرتے ہیں۔ بی بی بڑی مظلومہ بیوی ہے، رسول اللہ کے بعد کچھ ہی ایام گزرے کہ مسلمان بڑے تبدیل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں مختصر کرتا چلوں۔ کچھ مسلمان دروازے زہرا کے پہنچتے، لکڑیاں لے کر آ جاتے تو ہم کچھ نہ کہتے، لیکن ایک ملعون آگے آگے چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ بھی تھی اور لکڑیاں بھی تھی۔ اللہ وہ جیسے ہی دروازے زہرا کے قریب آیا نا، میں ساری روایتیں مشکل سے پڑھ سکوں، بس مختصر کرتا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کے اذان عالیہ متوجہ ہو گئے مجلس سے ادائے حسین کے لیے، تو سیدہ زہرا کے دروازے کو آگ لگی تھی اور ملعون نے وہ سجدہ دروازہ سیدہ کے اوپر گرایا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ عصرا شدیدہ، کہ سیدہ کو بہت زور سے دبایا تھا، وعصرا بین الحائط والباب، اور زہرا کو دیوار اور کے درمیان پیسا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظمت اللہ۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، وہ روایت کہتی ہے کہ جب ایک ملعون، جب یہ حالت ہوئی دروازے کی، تو دروازے کی یہ کیفیت تھی کہ اس میں ایک میخ تھی جو اس آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئی، اس آگ کی وجہ سے وہ سرخ ہو گئی تھی۔ سید احمد نصفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ میخ عام وہ میخ دو ہتھیلیوں کی تھی، وہ میخ جیسے ہی سیدہ کے پہلو میں لگی تھی، وہ پہلو میں لگی تھی، وہ جا کے پہلو سے پیاس کرتے ہوئے حضرت محسن کے چہرے میں بےبس ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت اللہ، وہ بےبس ہو گئی تھی حضرت محسن کے چہرے میں۔ اللہ اکبر۔ سید محسن اور لکھتے ہیں جملے کہ اس میخ کی کیفیت اس حرملہ کی تیر کے جیسی تھی۔ دارو آپ جانتے ہو کہ اس حرملہ کی تیر کی کیفیت کیا تھی یا اس نے کیا کیا تھا؟ حرملہ کے تیر نے بیک وقت دو نشان دیے تھے، ایک حضرت علی اصغر کا بنا دیا تھا اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کا بازو کیا تھا، اور یہی کام اس میخ نے کیا تھا۔ یہی جب میخ جب سیدہ کے پہلو میں لگی، وہ پہلو سے بےبس ہو کر حضرت محسن کے چہرے میں جا کے لگی۔ اللہ اکبر، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں مختصر کرتا چلوں، سیدہ کے گھر میں 300 ظالم بھیڑے تھے، 300 ظالم آئے تھے۔ 300 ظالم، کوئی نیزے لے کے آیا تھا، کوئی نیزے لے کے آیا تھا، کوئی تلواریں لے کے آیا تھا، کوئی لکڑیاں لے کے آیا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ سیدہ کو جس پر کوئی ظلم ہونا تھا، وہ جس پر وہ قادر ہوتا تھا، وہ سیدہ پر اس طرح کا ظلم کرتا تھا۔ ارے جس کے ہاتھ میں تازیانے تھے، سیدہ کو وہ تازیانے لگا رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں نیزے تھا، وہ نیزے سے ظلم کر رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ سیدہ پر پتھر مار رہا تھا۔ اداداروں میں مختصر کروں، جب ایک ملعون نے اراد اللعین ان یکشف راسہا، کہ ایک ملعون نے چاہا کہ بیوی کی چادر اتاری جائے، بیوی کی چادر اتارنے کا جب اس نے ارادہ کیا نا، بیوی فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی زینب عالیہ تھی، اس کا اس وقت سن مبارک کا 4 یا 4.5 سال تھا۔ 4 سال یا 4 ساڑھے 4 سال کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اس ملعون نے ارادہ کیا
کہ میری ماں کی چادر میں کا اٹھا دے تو وہ سیدہ کے قریب آ گئی، وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، تیرے لیے نہ اتارو، میری ماں کی چادر نہ اتار۔ جب ملعون نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چادر نہ تھا، وہ جب زہرا کو لگا رہا تھا، اس قادیانے والے نے زہرا کو چھوڑا اور وہ زہرا